بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکٹیو لنک چینل کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سادات اکرام اور سادات اولیاء کی بر صغیر میں پہلی آمد کب ہوئی۔ پہلے سادات ہاشمی کون سے تھے جو بر صغیر تشریف لائے؟ سادات اکرام نے عرب سے ہجرت کی تو کن ممالک میں پناہ حاصل کی؟ سادات کا پہلا مسکن کون سا تھا اور کربلائے فخر کیا تھا؟ بغداد میں سکونت کیسے ہوئی؟ سادات کے امت پر کیا حقوق ہیں؟ ابتدائی اولیاء بر صغیر کون سے تشریف لائے اور وہ کون کون سی ہستیاں تھیں؟ یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہماری پوری بات سمجھ آ جائے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ ناظرین کرام، سادات اولیاء کرام اور بزرگان دین کی ہندوستان آمد کے بارے میں سب سے پہلے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی اشتر، حضرت سید عبداللہ شاہ غازی اشتر بن سید محمد نفس زکیہ بن سید عبداللہ محض بن سید حسن مسنہ بن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی ولادت 98 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ سندھ تشریف لانے والے پہلے سید حسنی ہیں۔ ظالم عباسی حکومت کے ہاتھوں 151 ہجری میں جامع شہادت نوش کیا۔ مزار کراچی میں ہے آپ کا۔ حضرت مخدوم سید علی حسن حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی کا نام سید محمد عثمان حجویری تھا۔ افضیلت سادات کے مطابق آپ حضرت امام حسن بن یحییٰ کے فرزند سید زید کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی ولادت 400 ہجری میں غزنی افغانستان کے محلہ حجویر میں ہوئی۔ 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے، مدرسہ اور خانقاہ قائم کی۔ آپ کے مساحی جمیلہ کی وجہ سے بے شمار لوگ زیور اسلام سے راستہ ہوئے۔ 465 ہجری میں آپ نے وصال پایا۔ آپ کا مزار لاہور میں زیر گاہ انعام ہے۔ اسلامی تصوف کی پہلی کتاب کشف المحجوب آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت ابو الحسن علی قاری سید آقا بدیع الدین گیلانی شہید، آپ کے پدر گرامی کا نام سید ابو علی گیلانی تھا جو بغداد شریف میں سجادہ نشین تھے۔ 962 ہجری مطابق 1555 عیسوی بغداد سے بطور مذہبی پیشوا مغل شہنشاہ ہمایوں کے ہمراہ ہندوستان وارد ہوئے۔ جب مغل اعظم اکبر تخت نشین ہوا تو ریاست قلعہ نور کی حکمرانی اور اسلامی فوج کی کمان آپ کو سونپ کر خود دلی لوٹ گیا۔ 983 ہجری مطابق 1576 عیسوی دشمن کے ساتھ دوران جنگ جام شہادت نوش کیا۔ جسد اطہر موضع سہاری اور سر مبارک موضع گونا تحصیل شکرگڑھ ضلع نارووار میں سپرد خاک ہے۔ خدمات کا سرکاری طور پر اعتراف کیا گیا اور جاگیریں بھی عطا ہوئیں، اور فرزند سید فیروز الدین گیلانی کو قاضی القضاء ہند مقرر کیا گیا۔ آپ کے سجادگان میں سید شاہ حبیب دانا رضاکی گیلانی چک قاضیاں سے ہجرت کر کے گام رام داس تحصیل اجنالہ ضلع امرتسر میں مقیم ہوئے۔ صاحب کرامت تصرفات بزرگ تھے، تبلیغ اسلام جاری رکھی۔ یہ گاؤں کوٹلی شاہ حبیب دانا معصوم ہوا وسال 1067 ہجری مطابق 1657 عیسوی۔ مزار زیر گاہ زیارت گاہ عالم ہے۔ تقسیم سندھ کے وقت آپ کے مسجد نشین سید شریف الدین گیلانی حویلی پیراں دی رائے بینڈ روڈ لاہور مقیم ہوئے اور یہیں مزار ہے آپ کا۔ موجودہ مسجد نشین سید ظفر عباس گیلانی ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان اور ولی عہد شہزادہ سید علی عباس گیلانی ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پہلی ویڈیو میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ سادات بنو فاطمہ پر ظلم و ستم ڈھانے، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹانے اور عزت و عظمت پامال کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی گئی، اور ان پر اپنے آبائی وطن عرب کو تنگ کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ ایران، ترکستان، یمن، افریقہ اور ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ مگر سادات اسلام جہاں بھی اور جس مقام پر بھی تشریف لے گئے، تبلیغ اسلام کے فرض منصبی سے بھی غافل نہ رہے۔ وہ اپنی صدق مقالی، نیک افعالی اور حسن کرداری سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے گئے، اور وہ لوگ
جو دین مقدس کی تعلیمات سے منور ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آج بیرون ملک عرب جہاں جہاں اور جن جن ممالک میں آپ کو لاکھوں اور کروڑوں مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ سب انہی صدات اسام کی تبلیغ کوششوں کے نتائج و ثمرات ہیں۔ کوئی قریہ، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں صدات اسام ذی و احترام نے اسلام اور انسانیت کے جھنڈے نہ گاڑے ہوں۔ یہ بڑی بڑی درسگاہیں، خانقاہیں اور درسگاہیں بھی سبھی آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد علی کی روحانی اقتدار اور تسخیر قلوب کا روشن ثبوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عامہ اطہار کے ساتھ مودت اور محبت کا اظہار کی دلیل یہ ہے کہ ان کی اولاد اور ذریت سادات کرام کے ساتھ بھی مودت و محبت رکھیں، ان کا اکرام و احترام کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں اور ان کے ساتھ نیک اور حسن سلوک کریں، انہیں کام کی اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ ان کا سلسلہ نسب اشراف اور اعلیٰ ہے، ان جیسا نسب کسی بھی مسلمان کو نصیب نہیں ہوا۔ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 ایسے اشخاص ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ نمبر 1، میرے بعد میری ذریت کا احترام کرنے والا۔ نمبر 2، ان کی حاجات کو پورا کرنے والا۔ نمبر 3، ان کی مدد کرنے والا۔ نمبر 4، ان سے دل و زبان سے محبت کرنے والا۔ ناظرین، دور حاضر اور گزشتہ ادوار میں سادات اسام سے جو ناروا سلوک کیا گیا، ان کے جائز حقوق کو پامال کیا جاتا رہا، ان کی وجہ سے ان کے گھرانوں میں کمسری اور افلاس کا دورہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے خمس رکھا اور انہیں ادا کیا جا رہا ہے، کیونکہ از لحاظ شریعت سادات کے عزم و شرف کی وجہ سے ان پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سادات ہاشم کی جائز حقوق کو پہچانیں اور ادا کریں تاکہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ اگر مسلمان سادات ہاشمیہ کا احترام اور ان کے تعاون کریں گے تو وہ ضرور روز محشر رسول خدا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ ہادی کے حضور سرخرو اور سرفراز ہوں گے۔ ناظرین، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے مدینہ منورہ نے سادات بنو ہاشم کے مستقل مسکن کی حیثیت اختیار کر لی۔ امیر مومنین علی نے اپنے دور حکومت میں کوفہ کو پایا تخت بنایا۔ پہلے بنو امیہ پھر بنو عباس نے سادات ہاشم پر ظلم و ستم ڈھائے جن کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بلا شبہ واقعہ کربلا اور دوسرے واقعات ایسے پردرد اور پرسوز واقعات ہیں جو تاریخ کی پیشانی پر بدنما داغ ہیں۔ ان ادوار میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اولاد علی یا تو قید و بند میں رہے یا ظالم حکومت کے خلاف خروج کر کے شہید ہوتے رہے یا پھر گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ عباسیہ کا ابتدائی دور خاص کر سادات بنو ہاشم اور بنو حسن کے لیے بہت تکلیف اور المناک اور خون ریز ثابت ہوا۔ آل امام حسن علیہ السلام میں سے سید ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی کے آباء و اجداد نے نہایت پر اذیت اور مصیبت کی زندگی گزاری۔ یہ سلسلہ نسب بالترتیب اس طرح سے ہے کہ حسن مثنیٰ شہادت 97 ہجری، عبداللہ محض شہادت 145 ہجری، موسیٰ الجون شہادت 180 ہجری، عبداللہ رضا شہادت 247 ہجری، موسیٰ ثانی شہادت 256 ہجری، داؤد میر شہادت 321 ہجری، محمد رومی شہادت 415 ہجری، یحییٰ زاہد شہادت 421 ہجری، عبداللہ ثالث شہادت 451 ہجری۔ ابو صالح موسیٰ بغداد آنے سے پہلے ان بزرگان نے مجموعی طور پر 488 برس کیے، بشرطِ عرصہ مدینہ منورہ، حجاز مقدس، پھر کچھ عرصہ کوفہ اور کچھ عرصہ گیلان میں بسر کیا۔ ناظرین کرام، 470 ہجری میں ابو صالح موسیٰ کے ہاں گیلان میں ایک فرزند سید ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی۔ بچپن ہی سے شفقت پدری سے مرحوم ہو گئے۔ نانا جان نے ان کی کفالت کی۔ تقریباً 18 سال کی عمر میں مادر گرامی سیدہ فاطمہ امت الجبار نے اہل تحصیل اور علم کے لیے بغداد روانہ کیا۔
بعد از علوم فنون 25 سال تک جنگلوں صحراؤں اور ویرانوں میں خلوت نشینی اور ذکر قلب میں مصروف رہے۔ پھر بغداد واپس آ کر درس و تدریس، وعظ و نصیحت اور رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ آپ سے لاکھوں انسانوں نے فیض حاصل کیا، روحانی کمالات اور خوراک کے ظہور پذیر ہوتے رہے۔ 561 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور بغداد میں مدفن ہوئے۔ ان کے فرزند تاج الدین عبد القادر تھے۔ ان کے فرزند قاضی القضاء ابو صالح نصر تھے۔ 656 سقوط ڈھاکہ اور فتنہ تتار کے بعد سید عبد القادر جیلانی کے بیٹے عبد الرزاق کی اولاد کا شرازہ بکھر گیا۔ 40 دن تک تتاری تلوار چلاتے رہے، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، کتب خانہ دریابت کر دیا گیا۔ اسی دوران ابو محمد نصر کی وفات ہوئی۔ ان کے فرزند ظہیر الدین شباب الدین 681 ہجری میں لاپتہ ہو گئے اور پھر ان کی کنویں سے لاش ملی۔ ان کے فرزند سید سیف الدین اور شرف الدین یحییٰ 685 میں حماد شام منتقل ہو گئے۔ مجموعی طور پر یہ بزرگان تقریباً 197 برس بغداد میں مقیم رہے اور ان کے مزارات بھی یہی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم حضرت سید ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی پر تفصیلی گفتگو اور دوسروں کے جو دلائل ہیں وہ بھی دیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔